رسول اللہ۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے اپنے فضول سوالات کے ذریعے دوسروں کی زندگی برباد نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان سے پوچھا کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا فلاں دکان میں۔ تو اس نے پوچھا کہ دکاندار آپ کو کتنی تنخواہ دیتا ہے؟ اس نے کہا جی 500 روپے 1000 روپے جو بھی تنخواہ تھی اس نے وہ بتائی۔ تو سامنے والے نے کہا بس اتنی سی تنخواہ، اس میں آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے دل میں اپنے کام کے تعلق سے دل کے اندر نفرت پیدا ہو گئی کہ میرا کام اتنا اور تنخواہ اتنی سی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس محنت سے، اس کام کاج سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد اس نے دکاندار سے، جو مالک تھا، اس سے کہا میری سیلری بڑھائیں، میری تنخواہ بڑی کم ہے۔ دکاندار نے کہا کہ تنخواہ تو نہیں بڑھاؤں گا میں۔ نوجوان کا دل اچاٹ ہو چکا تھا، اس نے کہا پھر میں جا رہا ہوں۔ دکاندار نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم کسی اور کو رکھ لیں گے۔ وہ نوجوان چلا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جو اس کو پہلے تنخواہ مل رہی تھی اب وہ اس سے بھی محروم ہو گیا۔ لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وہ شخص ہے جس نے اس کی تنخواہ کو کم بتا کر کے اس کام سے اس کا دل اچاٹ کیا۔ اگر وہ یوں نہ کہتا کہ تمہاری تنخواہ بس اتنی سی ہے، اس سے کام چل جاتا ہے، تو شاید نوجوان کے دل میں مزید تنخواہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوتا اور اس کو اپنی جو جاب تھی، کام کاج تھا، اس سے ہاتھ دھونا ہی نہیں پڑتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی بہت جو پہلے مل رہی تھی اب وہ بھی نہیں مل رہی۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اس کی سہیلی آئی، اسے پوچھا کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو تمہارے شوہر نے تمہیں کیا گفٹ دیا؟ عورت نے کہا مجھے تو کوئی گفٹ نہیں دیا۔ تو اس کی سہیلی نے کہا اچھا، ایسا خاص موقع تمہارے یہاں بچہ ہوا ہے، تم نے اس کے بچے کو جنم دیا ہے، اس کی اولاد پیدا کی ہے اور شوہر نے تمہیں کوئی گفٹ نہیں دیا؟ یہ کہہ کر کے عورت تو چلتی بنی، مگر اس عورت کے دل میں اپنے شوہر کے تعلق سے اس کی وقت کم ہونے لگی کہ ایسا خاص موقع تھا، شوہر نے مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا۔ شام کو جب شوہر آیا تو دیکھا کہ بیوی کا چہرہ اترا ہوا ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی ایسا ایسا ہوا ہے، آپ نے مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا۔ نتیجہ یہ ہوا لڑائی جھگڑے ہوئے اور بات طلاق تک پہنچ گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس میں خطا کار کون ہے؟ وہ سہیلی کہ جس نے اس طرح کی بات کہہ کر کے اس عورت کے ذہن کو بھٹکایا اور شوہر کے تعلق سے اس کی عزت اور وقت کم کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طلاق تک نوبت پہنچی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فضول سوالات کر کے دوسروں کی زندگی جہنم مت بنائیے۔ ہو سکتا ہے آپ جو جملہ کہہ رہے ہوں آپ کے نزدیک بڑا چھوٹا سا ہو، آپ کے نزدیک اس کی زیادہ ویلیو نہ ہو، لیکن وہی جملہ دوسرے کے دل پر تیر بن کر کے لگتا ہے اور اس کے دل میں ایک خلا پیدا کر جاتا ہے، ایک ایسی خلش پیدا کر جاتا ہے۔ آپ تو چلے جائیں گے لیکن وہ جملہ جو آپ نے بولا ہے وہ سامنے والے کے دل میں ایسا اتر جائے گا کہ جس سے اس کے معاملات بگڑ جائیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جراحات السنان لہل التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر کا، تلوار کا گھاؤ تو بھرا، لگا جو زخم زباں سے رہا ہمیشہ ہرا۔ تو جو زخم ویسے لگتے ہیں وہ تو ہرے ہو جاتے ہیں، لیکن الفاظ جو دلوں پر زخم لگا جاتے ہیں وہ کبھی ہرے نہیں ہوتے، ان سے کسی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، جہنم بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنے فضول سوالات کے ذریعے سے دوسروں کی زندگی جہنم مت بنائیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔